اس کے بعد اگلی تقریر ہوگی رمضان کے طالب علم مستقیم بن محمد فرید، ایمان اور عمل صالح کے عنوان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کا اللہ تعالیٰ بہتی نہروں والے جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان کی فلاح و کامیابی دو چیزوں پر موقوف ہے، پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح۔ مگر افسوس عام لوگ ان دونوں میں سست نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہو تو عمل بالکل نہیں، پھر اگر عمل ہو تو صحیح ایمان نہیں۔ حالانکہ ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو پائے جانے کے بعد انسان دنیا و آخرت میں تمام مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دنیاوی کامیابی بھی صرف ذہنی تخیل سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مطابق کام نہ کیا جائے۔ صرف اتنا تسلیم کرنے سے کہ روٹی سے بھوک جاتی رہتی ہے، بھوک کبھی بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس روٹی کے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرنے پڑے گی اور خاص طریقے سے پکا کر بھی کھانا پڑے گا۔ ان تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد بھوک کا علاج ہوگا۔ حج کا تصور کر لینے سے حج نہیں ہو سکتا جب تک اس کے طرف قدم نہیں بڑھائے جائیں گے، چل کر وہاں نہ پہنچیں گے۔ دنیا کی عدالتوں کی ہی مثال لیجئے۔ آپ جس حکومت کے ماتحت رہتے ہیں، اس کے قوانین کی تصدیق و تسلیم ہی سے آپ حکومت کی زمین میں نہیں رہ سکتے، بلکہ تسلیم و تصدیق کے بعد ان قوانین کو برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہی ہو کہ قانون تسلیم کر کے عمل نہ کریں یا خلاف قانون عمل کرے تو آپ کا شمار باغیوں میں ہوگا اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اخروی عدالت میں بھی نجات کا یہی حال ہے کہ جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ وجود میں نہ لایا جائے، فلاح غیر ممکن ہے۔ عمل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر ہر قسم کے نیک اور اچھے کام شامل ہیں، جیسے سچائی، پاک بازی، دیانت داری، امانت داری، شرم و حیا، عدل و انصاف، حلم و بردباری، رحم و کرم، تواضع و خاکساری، تیمارداری، بیوہ اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور حاجت مندوں کی حاجت برآری اور خلق خدا کی خدمت، خالق کی عبادت وغیرہ سب عمل صالح کے شاخے ہیں۔ الغرض ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ عمل صالح قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ عمل صالح کا ضرور بیان کیا گیا ہے، جس کا یہی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کا ایمان کا اعتبار نہیں۔ اسلامی صدقات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ افراط و تفریط سے خالی ہے۔ انسانی نجات نہ صرف ایمان پر ہی موقوف رکھے گی، جیسا کہ عیسائیوں میں ہی، اور نہ صرف نیکوکاروں اور مشقت کی عبادت سے نروان کا درجہ ملتا ہے، جیسا کہ بعض مذہبوں میں ہی، بلکہ ان دونوں اور ان کی اہمیت اور اس کی جزا و ثواب کی بابت قرآن کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور مرد یا عورت کچھ نیک کام کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ جنتی ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور مرد یا عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا برابر ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح دیدار اور لقاء الہی کا سبب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے،
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسے ایمان اور عمل صالح کی ہر جگہ ضرورت ہے اور ہر شخص سے انہی دونوں کا مطالبہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح پر قرآن مجید میں جتنا زور دیا گیا ہے غالباً اتنا زور دوسرے مسئلوں پر نہیں دیا گیا۔ کوئی سورۃ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے غالباً خالی نہیں ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے آیات ہیں جن میں ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں رحمت، مغفرت، جنت الفردوس کی نعمتوں کی بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہے۔ آخرت میں عمل صالح کرنے والوں کو جو ملے گا وہ تو یقینی امر ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا ہی میں ان دونوں یعنی ایمان اور عمل صالح ان کے بدولت بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، جن کا بیان قرآن مجید میں متعدد جگہ مختلف لفظوں سے آیا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔